السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، حضرت بندرنواز کے 618ویں عرس کے موقع پر دوسرا علمی مذاکرہ آج شروع ہونے جا رہا ہے۔ اس میں آپ سب کا استقبال ہے۔ آج ہم ہمارے حیدرآباد کے مشہور عالم اور صوفی گھرانے کے سپوت حضرت مولانا ڈاکٹر سید علی حسینی قادری کو مدعو کیا ہے۔ وہ ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہے۔ ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ مولانا ڈاکٹر سید علی حسینی صاحب، آج کا موضوع ہے کہ کل بدعت ضلالہ کی تحقیق اور اس کی توضیح۔ ہم مولانا کا تعارف کرانے سے پہلے یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ آج کا علمی مذاکرہ یہ کے کڑی ہے۔ اس سلسلے میں ہم جو موضوع آج جو پیش کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اہم موضوع ہے حالات حاضرہ کے تناظر میں۔ آج کل یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ہر بدعت گمراہ ہے، کل بدعت ضلالہ۔ اگر یہ بات اگر ہے واقعی تو پھر ہمارے جو فقہ کے جو اصول ہیں ادلہ اربع کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اگر ہم ہر بات کو ہم بدعت قرار دیں گے تو پھر اجتہاد کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیاس اور اجماع کی کوئی اہمیت نہیں رہیں گی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کئی چیزیں جو عصر حاضر میں ہم ایجاد کیے ہیں، استعمال کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، جیسے اسپیکر کا استعمال ہے اور دوسرے چیزیں ہیں۔ عصری جو ہے ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، عصری طریقے سے ہمارے پاس جو ہے تخارج کا اہتمام ہوتا ہے، تخارج کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ہر چیز کو ہم ضلالہ کہیں گے تو پھر ہمارے لیے زندگی بہت تنگ ہو جائیں گی۔ تو ہم اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے مہمان عالم دین ڈاکٹر سید علی حسینی قادری۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تمہیدی کلمات میں اپنی بات کو واضح کریں اور تحقیق سے بتائیں کہ کل بدعت ضلالہ کا مطلب کیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہم ان سے سوالات کریں گے، انشاءاللہ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں مہمان مقرر سے کہ وہ کل بدعت ضلالہ کی نفیس تحقیق پیش کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ جیسے ہم نے آج جانا ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے اس کا بنیادی مقصد ہی یہ ہے کہ آج جو لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں اور اس کی بنیاد احادیث کریمہ کو بنایا جا رہا ہے، ان شکوک اور شبہات کو لوگوں کے ذہنوں سے رفع کیا جائے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ایک کنسٹرکٹیو پلیٹ فارم پر لائیں اور لوگوں کو سمجھائیں کہ دین آسان ہے، دین کو مشکل نہ کریں، دین کے اندر ہر مسئلے کا حل ہے، دین میں لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ جیسے ہم نے جانا کہ کلو بدعت ضلالہ، یہ ہمارا موضوع ہے کہ اس کا تحقیق اور اس کی توضیح کیا ہے۔ تو پہلے ہم کو یہ جاننا چاہیے کہ یہ جو ہمارا جملہ، یہ جو ہمارا موضوع ہے، یہ اقتباس ہے ایک حدیث پاک سے جو ابو داؤد شریف میں بھی ہے، نسائی شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے، اور یہ مکمل حدیث نہیں ہے، یہ حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ جب تک اس حدیث پاک کو مکمل طور پر ہم پڑھیں گے نہیں، اس کو سمجھیں گے نہیں، یہاں پر مس کنسپشن، مس انٹرپریٹیشن ہوتا رہے گا اور ہم کو لوگ پریشان کرتے رہیں گے۔ پہلے ہم کو اس حدیث پاک کو مکمل پڑھنا پڑے گا کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد ایک عجیب زمانہ فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا، اور ان فتنوں کے دور میں تم پر یہ بات واجب ہے کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء راشدین، کہ تم پر
یہ بات واجب ہے کہ جب فطروں کا دور تمہارے سامنے آ جائے تو تم میری سنت کو تھامے رکھو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو تھامے رکھو جو مہدی ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اس وقت میں دین میں کچھ نئے معاملات پیدا ہوں گے، اور جو دین کے مخالفت میں جو نئے معاملات پیدا ہوں گے، جو خلاف سنت ہوں گے، جو خلفائے راشدین کے طریقے کے خلاف ہوں گے، اس کے اپوز میں آئیں گے، تو پھر یاد رکھو کہ وہ نئے معاملات جو ہیں وہ گمراہی ہے، اور کل بدعۃ ضلالہ، وہ ہر نیا معاملہ پھر گمراہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو جب تک ہم یہ بات نہیں جانیں گے کہ حضور پاک نے ہمیں کیا فرمایا کہ تم پر میرا طریقہ بھی واجب ہے اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ بھی واجب ہے۔ اب جب بھی یہ حدیث پاک کو لوگ پیش کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ بس حضور پاک نے جو کہہ دیا کافی ہے، حضور پاک نے جو کہہ دیا کافی ہے، نہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ حضور پاک ہم کو بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد جب میرے بعد میرے طریقے کے ساتھ تمہیں زمانے کے لحاظ سے میرے خلفائے راشدین کے طریقے کو بھی سننا ہوگا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی سننا ہوگا، حضرت فاروق اعظم کے طریقے کو بھی اپنانا ہوگا، حضرت عمر فاروق، جب ہم جانتے ہیں کہ جب بدعت کی بات آئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے، کیونکہ ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ اور صحیح بخاری کی حدیث میں بتایا گیا کہ آپ نے جب تراویح کی نماز کا اہتمام فرمایا، باجماعت لوگوں کو جمع کیا، تو فرمایا نعمت هذه البدعہ، کہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو آپ نے یہاں پر یہ بات کو کلیئر کیا کہ ایک نیا کام اچھا بھی ہو سکتا ہے، ایک نیا کام بھلا بھی ہو سکتا ہے، امت کے فائدے کا بھی ہو سکتا ہے۔ اور حضرت عمر فاروق ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں، ان کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور کچھ بدعتیں وہ ہوتی ہیں جو اسلام کی تاریخ سے، اسلام کے اصول سے ٹکراتی ہے، قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے، مستنبط سے ٹکراتی ہے، تب اس کو بدعت سیئہ کہیں گے، اور وہ بدعت گمراہی ہوگی۔ مولانا وہ جو حدیث شریف ہے کلو بدعتن یعنی من سنہ سنتن حسنتن فلہ اجر، اس کی وضاحت فرمائیے ہمارے سامعین کے لیے، کیونکہ حدیث کے حوالے سے بات کرنا ہے ہمارے کو کہ ایک تو یہ کل بدعت ضلالہ کیوں عام کیا گیا، مگر یہ جو حدیث شریف ہے کہ من سنہ سنتن حسنتن فلہ اجر، اس کی تشریح اور اس کی توضیح نہیں ہوتی، تو میری گزارش ہے کہ آپ اس کی توضیح ہمارے سامعین کے لیے فرمائیے۔ بالکل مولانا صاحب نے جیسا فرمایا ہے ہم کو کہ دو حدیث پاک پیرل ہے، اس کو ہم کو سمجھنے جی کی ضرورت ہے کہ ایک جی طرف جہاں کلو بدعت ضلالہ، کلو بدعت ضلالہ کر کر لوگوں کو دور کیا جا رہا ہے دین سے اور اچھے معاملات سے، تو اس حدیث پاک جو صحیح مسلم کی حدیث ہے تو مولانا صاحب نے ہم کو سمجھائی ہے کہ من سنہ سنتن حسنتن فلہ اجرہا ومن عمل بہا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے اچھا طریقہ سکھایا ہے، ایجاد کیا ہے، تو اس کے لیے بھی اجر ہوگا، اور جو اس پر عمل کرتا ہے وہ اس کا اجر بھی کم نہیں ہوگا، اور اس طریقے اچھا کو کرنے والے پر بھی اس کو ثواب ملے گا۔ تو اب یہاں پر ایک بات ذہن میں لوگوں کی آ سکتی ہے کہ سنت کا لفظ استعمال ہوا تو یہ تو سنت کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ حضور پاک کی سنت ہے، نہیں۔ جب جی اس حدیث پاک کو ہم مکمل پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ آگے ایک اور جملہ حضور پاک نے فرمایا من سن سنتن سیئۃ فلہ وزرھا ومن عمل بہا، کہ جو برا طریقہ ایجاد کرے گا تو اس پر اس کا وزر ہوگا، اور جو اس کے پیچھے اس برے طریقے پہ چلنے لگے گا ان کا وبال بھی اس پر آ جائے گا۔ تو یہاں پر معلوم ہوا کہ سنت سے مراد یہاں پر حضور پاک کی سنت نہیں ہے، سنت سے مراد یہاں پر طریقہ ہے، سنت سے مراد جی یہاں پر عمل ہے۔ تو یہاں یہ حدیث پاک میں واضح طور پر حضور نے فرما دیا کہ اگر کوئی دین میں اچھا طریقہ بتاتا ہے اس کو اجر ملے گا، صرف اس کو اجر نہیں ملے گا بلکہ جو قیامت تک اب اس پر عمل کرے گا، جو قیامت تک اس پر عمل پیرا ہو کر ثواب کا مستحق ہوگا، تو ان سب کا ثواب بھی اس سنت کو اختیار کرنے والے کو، ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ تو یقیناً جی اس سے پاک سے واضح طور پر بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کے اندر اگر کوئی اچھی چیز آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اچھا طریقہ لوگوں کو بتاتے ہیں، تو وہ اس کا فائدہ سب کو ہوگا۔ اس کی چھوٹی مثال ہم یوں عرض کر سکتے ہیں کہ جیسے آج ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، قرآن مجید عرب کے لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو اعراب کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب عجم کے لوگ پڑھتے ہیں تو بغیر اعراب کے نہیں پڑھ پاتے ہیں۔ اعراب جی جو ہے جی یہ بھی نیا طریقہ ہے، لیکن یہ آج ضروری طریقہ ہو گیا ہے کہ بغیر اس کے کوئی قرآن، اور اگر کوئی قرآن نہیں پڑھ پائے گا تو پھر وہ ہدایت کیسے حاصل کرے گا، اللہ کے احکام کیسے سمجھے گا۔ تو ہم کو معلوم یہ ہوا
کہ یہ جو نیا طریقہ ہے اعراب کا لگانا، جو حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھا، خلفائے راشدین کے زمانے میں نہیں تھا، اس کی آج ضرورت ہو گئی، تو یہ بدعت واجبہ کہلاتی ہے کہ یہ نیا جی طریقہ بھی ہے اور اس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح قرآن کی تفسیر ہے، اسی طرح قرآن کا ترجمہ ہے، اسی طرح احادیث کا جمع کرنا ہے، اسی طرح احادیث کو پھیلانا ہے۔ اور جیسے مول صاحب نے فرمایا کہ عصر حاضر میں نئے نئے طریقوں کو اختیار کر کر اسلام کو پھیلا رہے ہیں، سوشل میڈیا کو یوز کر کر اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ای بکس آئے ہیں، ورچوئل لائبریری ہمارے سامنے ہے، یہ سب جی بدعت ہے، نیا طریقہ ہے، لیکن ان کے جی بغیر ہم قرآن نہیں پڑھ پائیں گے، لوگوں کو پہنچا نہیں پائیں گے۔ اسلام کا مقصد حقیقی لوگوں کو پہنچانا ہے، ہدایت تک پہنچانا ہے، وہ ہم سے دور ہو جائے گا۔ اور یہ مولانا یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر وہ چیز جو کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکرائے وہ بدعت سیئہ ہے، اس کی ہم بھی مذمت کرتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو شریعت کے خلاف ہے وہ بدعت سیئہ ہے۔ مگر کئی چیز ایسی ہیں جو اسلام میں عصر حاضر میں اس کی ضرورت ہے۔ جیسے ابھی ہم دیکھیں کہ ایک زمانے میں ہمارے علماء اسپیکر میں نماز پڑھنے کی ممانعت کرتے تھے، منع کرتے تھے کہ جائز نہیں سمجھتے تھے، مگر آج حرم شریف میں دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے، وہاں امام اگر مکبر الصوت اگر اسپیکر کو استعمال نہیں کرے گا تو پھر اس کی قرات اور اس کی تکبیرات تو کون سنے گا؟ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر عصر حاضر میں اسپیکر کا استعمال اب اشد ضرورت ہے۔ اس کو آپ بدعت حسنہ کہیں گے یا واجبہ کہیں گے یا سیئہ کہیں گے؟ یقیناً آپ جیسے فرمائے ہیں صاحب کہ آج معاملہ جی ایسا ہو گیا ہے کہ جس جی کو ہم بدعت واجبہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جی حرمین جی شریف میں اتنا بڑا اجتماع ہوتا ہے کہ اگر جی جی آدمی یعنی ایک تکبیر شروع کرتا ہے، آخر تک تکبیر پہنچے تب تک رکن بدل جا سکتا ہے، نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ جی تو آپ جیسے جی فرمایا کہ مائک کا استعمال کرنا، اگرچہ کہ زمانے قدیم میں اس کو لوگ اختلاف کرتے تھے کہ کریں یا نہ کریں، لیکن آج یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ بغیر اس کے بڑے بڑے اجتماعات ممکن نہیں ہے، بغیر اس کے جی حرمین شریف میں نماز ممکن نہیں ہے، بغیر اس کے آج جو ہم تبلیغ کر رہے ہیں، لوگوں کو بات پہنچا رہے ہیں، بات پہنچانا ممکن نہیں ہے۔ تو یقیناً جی یہ بات اس بات روشن ہے بالکل کہ یہ بدعت جی بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اور یہ دین جی کا ایک حصہ بن چکی ہے۔ تو اس سے یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی، اس کے لیے جی ہم کو بدعت کے معنی کو سمجھنا ہوگا، مفہوم کو جی سمجھنا ہوگا، تب جا کر بات جی سمجھ میں۔ مولانا آپ شیخ الاسلام کے نبیرے ہیں، پوترے ہیں، اور ماشاء اللہ سلسلے خواجہ سے وابستگی ہے اور خادی چمن کے سجادہ نشین کے جانشین ہے۔ تو آپ بتائیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکے میں جو ہے عرس ہوتا، کسی صحابی کا عرس ہوتا کیا؟ کہیں وہاں جھنڈے ہوتے کیا؟ تو پھر آپ جو ہے کس بدعت میں آراس کو لائیں گے؟ یہ آراس جو ہمارے بزرگان جن کے ہم جو کرتے ہیں ان کے جو فاتحہ خوانی ہوتی ہے، آپ کس بدعت کے درجے میں رکھتے ہیں ان کو؟ کیا یہ بدعت حسنہ ہے، واجبہ ہے، کس طرح کی بدعت ہے؟ آپ اس کی وضاحت فرمائیے، کیونکہ آپ خود اس کے عامل ہیں اور پریکٹس کرتے ہیں اور آپ کے بزرگوں کا عرس مناتے ہیں۔ تو آپ بتائیے کہ عرس کا منانا یہ کس طرح سے کا جواز کیا ہے، اور ہمارے سامعین، ہمارے ناظرین کو آپ کیسا کنوینس کریں گے آپ؟ یقیناً یہ بات آپ جیسے فرمائے ہیں مصعب کے جی بدعت کے لفظی معنی نیا کام ہے، اور جی یہاں اگر ہم علماء اکابرین کو دیکھتے ہیں، علامہ بدر الدین عینی کو دیکھتے ہیں کہ جو صاحب عمدۃ القاری ہیں، شارح بخاری ہیں، جنہوں نے جی بخاری شریف شرح کے اندر لکھا ہے کہ ہر جی نیا کام جو کیا جاتا ہے جس کی اصل قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، اس کو ہم بدعت کہیں گے۔ اور آپ جی فرماتے ہیں کہ اگر اس کے اندر کوئی حسن ہو، اس کے اندر استحسان کی کوئی کیفیت ہو، تو پھر وہ بدعت مستحسنہ اور اس کو حسنہ کہیں گے۔ اور اگر اس جی کے اندر کوئی خرابی ہو اور اس کے اندر کوئی قرآن و حدیث کا ٹکراؤ ہو تو اس کو پھر ہم بری بدعت کہیں گے۔ اس کو اگر ذہن میں رکھتے ہوئے اگر ہم عرس شریف کو دیکھتے ہیں کہ عرس کے اندر جی ہوتا کیا ہے، عرس کیا ہے؟ زیارت قبور ایک عمل ہے جو عرس شریف میں کیا جاتا ہے، ایصال ثواب ایک عمل ہے جو عرس شریف میں کیا جاتا ہے، اطعام و طعام ایک عمل ہے جو عرس شریف میں کیا جاتا ہے، لوگوں کو جمع کرنا یہ ایک عمل ہے جو عرس شریف میں کیا جاتا ہے۔ اگر ان تمام اعمال کو قرآن و حدیث میں ہم تلاش کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے کہ صحیح مسلم کے اندر بھی
حدیث موجود ہے اور سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کنت نہیت عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تم کو زیارت قبور سے روکا تھا، اب تم اس کی زیارت کرو۔ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پابندی اور التزام کے ساتھ شہدائے احد کی زیارت فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کرتے تھے۔ تو زیارت قبور کی بنیاد ہم کو قرآن و حدیث میں ملتی ہے۔ اسی طرح اطعام و طعام، لوگوں کو کھانا کھلانا، اس کی بنیاد ہم کو قرآن میں ملتی ہے۔ اسی طرح لوگوں کو جمع کر کر لوگوں کو کوئی بات پہنچانا، وہ بھی ہم کو قرآن و حدیث میں اس کا ہم کو مقام ملتا ہے۔ تو یہ بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ عرس جو معاملہ ہے، عرس جو تقریب کی جاتی ہے، تو یہاں پر سال میں ایک مرتبہ جو لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس کی بنیاد بھی ہم کو قرآن میں ملتی ہے، حدیث میں ملتی ہے۔ حج کا معاملہ بھی ہم کو اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ جہاں پر لوگ سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں تو لوگوں کا جمع ہونا یہ غلط نہیں ہے، لوگوں کا ایصال ثواب کرنا یہ بھی حدیث سے ثابت ہے تو غلط نہیں ہے۔ اسی طرح لوگوں کا زیارت قبور کرنا یہ حدیث سے ثابت ہے تو غلط نہیں ہے۔ تو جن اعمال کی بنیاد اگر حدیث پاک میں ملتی ہے تو وہ بدعت نہیں کہلائے گی۔ ہاں کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے تمام اعمال کو ایک جگہ جمع کر دیا، کہ ہم نے زیارت قبور کو بھی جمع کر دیا، ایصال ثواب کو بھی جمع کر دیا، لوگوں کے اکٹھا ہو کر ان کو رہنمائی کر کر ان کو قرآن و حدیث سنانا، اس کو بھی جمع کر دیا۔ تو ہاں اگر اس کو جمع کرنا بدعت ہے تو پھر تمام سنتوں کو جمع کر کر اگر لوگوں کو ایک وقت میں اس کو پیش کیا جا رہا ہے تو یہ بدعت حسنہ ہوگی، اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ مولانا آپ کے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ لفظ عرس یا عروس ہم کو ملتا ہے، حدیث شریف میں ملتا ہے باضابطہ، نم کا نوم العروس، کہ سوجا جیسے دلہن سوتی ہے، تو اس سے ہم استفادہ کرتے ہوئے عرس کی تقریب مناتے ہیں، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ یہ لفظ عرس کو لیا گیا ہے کہ عرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوشی، یا پھر اس رات کو کہتے ہیں جہاں یعنی اس وقت کو کہتے ہیں یہاں پر کہ شادی ہوتی ہے، اسی لیے عروسہ بھی کہا گیا، تو دلہن کو عروسہ کہا گیا، کہ اس کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ لوگ جہاں پر خوشی کے لیے جمع ہو جائیں تو اللہ والوں کی یاد میں جمع ہونا یقیناً حدیث پاک میں آتا ہے تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، کہ جہاں پر لوگ اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں پر اللہ والوں کا ذکر کیا جائے تو یہ بھی قرآن کی سنت ہے، حدیث پاک کی سنت ہے، کیونکہ یہ انعام یافتہ بندے ہیں کہ جن کے راستے پہ ہم کو چلنا ہے۔ تو یقیناً عرس کا جو لفظ آپ نے فرمایا ہے کہ اسی حدیث پاک کا استفادہ کیا گیا، کہ جہاں پر حضور پاک نے کہا کہ جب کسی کو خبر میں لٹا دیا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، کہ ویسے سو جا، کہ جیسے ایک دلہن سو جاتی ہے، اور ہمیں معلوم ہے کہ دلہن اس رات سوتی نہیں ہے بلکہ اپنے یار کی یاد میں وہ بیٹھی رہتی ہے کہ میرا یار کا وصال ہونے والا ہے اور میرے محبوب میرے پاس آنے والا ہے۔ تو یہ رات بھی اولیاء اللہ کے لیے وہی رات ہوتی ہے کہ جب وہ اللہ والے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اس دنیا فانی سے کوچ کر کر دنیا باقی کی طرف جاتے ہیں، تو ان کے لیے وہ یوم وصال ہے، ان کے لیے وہ ایک شادی سے یعنی خوشی سے زیادہ کا وقت نہیں ہے، کہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، ان کو جنتوں کی نعمتیں جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ نعمتیں ملنے والی ہے، اللہ کی دی ہوئی برکتیں ان کو ملنے والی ہے۔ تو یقیناً یہ اولیاء اللہ کے لیے ایک خوشی کا دن ہوتا ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے تو وصال کا دن تو غم کا دن ہونا چاہیے، تو اس موقع پر لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور جو ہے وہاں پر تقاریب ہوتی ہیں اور جشن ہوتا ہے۔ تو آپ کے اس جواب سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ اللہ والوں کے وصال کا دن ہے اپنے محبوب سے، تو اسی لیے اس کو عرس کا دن کہا جاتا ہے۔ مگر عرس کے دن جو معاملات ہوتے ہیں لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں، جیسے مطلب مینا بازار لگاتے ہیں اور جس طرح وہ تقاریب ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ مطلب اس کے بارے میں یہی میرا معروضہ ہے کہ اگر کہیں کوئی بھی غیر شرعی کام اس میں ہو رہا ہے تو پھر وہ غلط ہے، کہ غیر شرعی کام اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر کوئی کھانے کا انتظام وہاں پر ہو رہا ہے، پینے کا انتظام وہاں پر، عتیم الطعام کے مصداق یہ تو بہت اچھا کام ہے، اور اللہ والوں کے اکثر آراس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اطعام طعام کا اہتمام ہوتا ہے، اور وہاں پر خلقی محفل ہوتی ہے، وہاں پر واعظ و نصیحت کا ہوتا ہے، اور بندہ نماز کے جہاں تک کہ آراس کا موقع ہے باضابطہ وہاں پر مواعظ کی محفل ہوتی ہے، خلقی محفل ہوتی ہے۔ تو ان تمام، حالانکہ عرب معاشرے میں ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں ہم کو دیکھنے میں نہ آئے، مگر
یہ فتویٰ صادر کر دینا کہ نعوذ باللہ چونکہ صحابہ نہیں کرتے تھے لہٰذا ہم اس کو نہیں مانتے، تو یہ زیادتی ہے، یہ زیادتی ہے اور یہ جو ہے دین میں مداخلت ہے۔ تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ ہر وہ چیز جو قرآن و سنت سے نہیں ٹکراتی اس میں اباحت ہے، اور اباحت کا مطلب جواز، ہر چیز میں اباحت ہے جب تک کہ اس کی حرمت کا اعلان نہ ہو، جب تک کہ اس کی حرمت قرآن اور کتاب ثابت نہ ہو، حدیث سے وہ ہم اس کو حلالی کہیں گے، اس کو ہم مباحی کہیں گے۔ اس میں بالکل آپ کا کیا ہے، اس کا رد عمل کیا ہے اس میں؟ بہت مشہور جو ہے قاعدہ شریعت کا ہے، الاصل فی جی الاشیاء اباحہ، کہ اشیاء کے ہر اندر چیز، جو ہے جی وہ اباحت ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اشباح النظائر میں اس کو نقل فرمایا ہے، اور جی جی یہ ہے فتوی شامی کے اندر اس کو نقل کیا گیا ہے۔ تو یہ تمام محدثین کا، فقہا کا اس بارے میں اجماع ہے کہ یہ قاعدہ شریعت کا قاعدہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ اشیاء کے اندر جو اصل ہے وہ اباحت ہے، جائز ہونا ہے، کہ جب تک کوئی حرمت کا حکم نہ آئے تب تک وہ چیز حلال رہتی ہے، جائز رہتی ہے، اس پر عمل کرنے میں کوئی خفاہت، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ دیکھیے، تو جب ہاں کہ ہم یہ بنیادی اصول ہے، اگر یہ اصول کو سمجھ جائیں تو پھر یہ قلوب دلالہ کی جو ہے رٹ ختم ہو جائے گی، ہے کہ ہر چیز میں اباحت ہے جب تک کہ اس کی حرمت ثابت نہ ہو قرآن و سنت سے۔ یہ یہاں بہت اہم نقطہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور ہم ناظرین کو یہی بتاتے چلیں کہ جب تک کہ کسی چیز کی حرمت قرآن اور حدیث ثابت نہ ہو اس میں اباحت ہے، وہ مباح ہے، وہ جائز ہے۔ کیونکہ حدیث پاک بھی اس کی طرف روشنی دیتی ہے کہ حضور جی پاک نے جی جی فرمایا الحلال بین والحرام بین، کہ حلال بھی جی جی بین، حرام بھی بین ہے، اور ان دونوں ہاں کے درمیان جو بھی ہے عفو عنہ تو وہ معاف ہے، وہ مباح ہے، اس کا کوئی حکم نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر بھی جی بات معلوم ہوتی ہے کہ حرام کو واضح کر دیا گیا ہے، حرام چیزوں کے بارے میں ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ جب تک کوئی حرمت کا حکم نہیں ہے تب تک اس کی حلت یہی ثابت ہوتی ہے۔ اور حدیث پاک کی روشنی میں حضرت امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فعل کیا گیا تو وہ فعل کرنا ثابت ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی فعل نہیں کیا گیا تو وہ فعل حرام نہیں ہوتا، یعنی اگر کسی کی اصل نہیں صحیح ہے اس کا مطلب وہ حرام ہے بولیں گے آپ۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے نہیں کیا، حضور جی پاک نے نہیں کیا، تو نہیں کرنا یہ حرمت پہ دلالت نہیں کرتا، عدم فعل سے عدم جی اجازت ہوتی کہ اگر کوئی چیز کا جی ہم کو ثبوت نہیں مل رہا ہے تو وہ جی حرام نہیں ہو جاتی۔ جیسے ہم جی کہیں گے کہ جی نہیں، زمانے کے جی لحاظ سے کئی تبدیلیاں آتی ہیں تو پھر ہم جی اس کو دیکھیں گے کہ وہ کہیں کوئی حرام چیز کے ساتھ تو نہیں جا رہی ہے، یا سنت سے جی ٹکراتی نہیں ہے، قرآن و احادیث سے ٹکراتی تو نہیں ہے۔ اگر نہیں ٹکراتی ہے تو پھر وہ جائز ہے، جی اس میں کرنے میں کوئی خباہت نہیں ہے۔ ہاں قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے، قرآن و حدیث کے اصول کو توڑ رہی ہے، جیسے صحابہ جی اکرام کے زمانے میں جب ہم بدعت کو دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام بدعت کتنے کرے، تو سب سے پہلی بدعت صحابہ اکرام نے فرمایا کہ خوارج ہے، تو سب سے پہلی بدعت ہے، سب سے پہلے بدعتی کوئی ہے تو وہ خوارج ہے۔ اس کے بعد جی فرمایا کہ جو جھوٹے نبوت کا دعویٰ کیے وہ بدعتی ہے، جو منکرین جی زکوٰۃ وہ بدعتی ہے۔ اس کے ساتھ جی ساتھ آپ نے فرمایا کہ جو حضور پاک کے طریقے کو چھوڑے اور اس کے خلاف کام کیا، جی معتزلہ ہے، مرجیہ ہے، رافضیہ جی ہے، یہ بدعتی ہے۔ آپ نے جی واضح طور جی سمجھا دیا۔ تو صحابہ کرام نے جس کو بدعت کہا اس کو چاہیے کہ ہم بدعت کہیں۔ صحابہ کرام نے کبھی بھی کوئی اچھے کام کو، کوئی مستحسن کام کو بدعت نہیں کہا۔ تو ہمارا بھی یہی معروضہ ہے کہ اگر کوئی کام اچھا ہے، قرآن و حدیث کے موافق ہے، دین میں مدد کرنے والا ہے، تو پھر آپ اس کو بدعت مت کہیے۔ اگر کہنا ہی ہے تو بدعت حسنہ کہیے، بدعت مستحبہ کہیے، کہ آپ اس کے اندر اس کو اچھی بدعت کہیے۔ مولانا، یہ ہمارے قبور پر جو سندل مالی ہوتی ہے، غلاف چڑھاتے ہیں اور پھول چڑھاتے ہیں، اگرچہ کہ عرب میں پھول نہیں ہے، اگرچہ کہ عرب میں کسی جو ہے مطلب قبور پر تو پختہ قبر بھی نہیں ہوتے، غلاف کا سوال ہی پہ نہیں ہوتا، مگر ہمارے علماء کا جواز یہ ہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے کے اوپر جو ہے تعظیماً ہم غلاف چڑھاتے ہیں، اور وہاں عرب میں چونکہ پھول نہیں ہوتے تو عطر کا استعمال ہوتا ہے۔ تو ہماری یہ سندل مالی میں اور غلاف چڑھانے میں کیا مماثلت ہے؟ کہ یہ بدعت حسنہ کہیں گے یا کوئی بدعت کے درجے میں آپ اس کو رکھیں گے؟ یعنی غلاف چڑھانا، پھول چڑھانا، سندل مالی کرنا، اس کا جواز کیا ہے آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پھول چڑھانے کی جو بات ہے تو یہ تو جی حدیث پاک اس کا استفادہ ہو سکتا ہے کہ حضور پاک جی صلی جی اللہ
وہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث جہاں پر حضور پاک دو قبور کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پر عذاب قبر ہو رہا ہے، تو آپ نے دو جی ٹہنیوں کو ان قبور پر لگا دیا اور فرمایا کہ جب تک یہ ٹہنیاں ذکر کرتے رہے گی اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی اور ان کا جی عذاب رفع ہو جائے گا۔ تو حضور پاک نے جھاڑ کے حصے کو ٹہنی کو خبر پر لگایا، پھول بھی جھاڑ کا حصہ ہے، ٹہنی بھی جھاڑ کا حصہ ہے۔ اب یہاں پر یہ بات عرض کرنے والی ہے کہ اگر ہم ٹہنیاں توڑتے جائیں گے تو جھاڑ باقی نہیں رہتا، پھول توڑ دیں گے تو پھر ایک نیا پھول آ جائے گا۔ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ آپ پھول چڑھا دیجئے، وہ بھی جھاڑ کا حصہ ہے، جب تک تر رہے گا وہ ذکر کرتا رہے گا، اور جب تک ذکر کرتا رہے گا تب تک اللہ کی رحمت نازل ہوتی رہے گی، اور وہاں پر رحمت نازل ہو اگر نیک بندہ ہے تو رحمت و انعام میں اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اس کا عذاب دفع ہو جائے گا۔ تو اس طور پر تو ہم ہاں، پاک اس سلسلے اس میں یہ بھی ہوا کہ آپ کا علم غیب ثابت ہوا کہ خبر کے اندر کے حالات آپ کو معلوم ہے اور آپ اس کے جھاڑ کی ٹہنی لگائی، یہ تھے آپ کی علم غیب کی دلیل معلوم ہے۔ بتائیے، تو یہ تو ٹھیک ہے پھول کے بارے میں، واٹ اباؤٹ سندل؟ سندل کے بارے میں، غلاف کے بارے میں کیا جواز ہے آپ کا؟ اس کے اندر دو باتیں ہیں، یعنی جی سندل جو لگانا ہے اس کے اندر جی، جواز جیسے ہم نے کہا ہے کہ اباحت ہے، لگا سکتے ہیں، اور اس کا خود جیسے مقصد استعمال کرتے ہیں جی ہاں جیسے اس خود طرح جیسے سے جی ہمارے مقام ابراہیم کو، حجر اسود کو بھی ہم دیکھیں کہ ہمارے سعودی علماء بلکہ عبد الرحمان سدیس دھواں دیتے ہیں، اس کو دعا دیتے ہیں تاکہ اور خوشبو ہو اور زائرین کو جی اس کی تسکین حاصل ہو۔ جی حجر اسود پہ تو خصوصی ایک عطر لگایا جاتا ہے جو جی بہت مہنگا ہوتا ہے، تو وہاں جو مقصد ہے عطر لگانے کا، کعبۃ اللہ کو خوشبو کی ضرورت نہیں ہے لیکن جی زائرین کو خوشبو کی ضرورت ہے، تو وہاں جی حاضر جی ہوتے ہیں تو خوشگوار موسم میں حاضر ہو، کیونکہ کثرت ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے تو پسینہ بھی ہوتا ہے، زحمت بھی ہوتی ہے، دقت بھی ہوتی ہے، تو لوگوں کو خوشبو محسوس ہو جب وہ کعبۃ اللہ کے پاس آئے، اسی لیے وہاں پر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے ولی کے پاس کوئی آئے تو ان کی خبر پر جو سندر لگاتے ہیں اس لیے لگاتے جی ہیں زائرین کو ایک خوشگوار موقع حاصل ہو کہ وہاں حاضر ہو، ازدحام ہوتا ہے، کثیر زائرین وہاں حاضر ہوتے ہیں، تو ان کو ایک خوشبو محسوس ہو کہ اللہ کے ولی کے پاس آئے تو ان کو خوشبو محسوس ہونا، اس لیے سندر لگایا جاتا ہے۔ اور غلاف اس لیے چڑھایا جاتا ہے، اگر کئی قبور ہے تو کس کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے ولی کے پاس حاضر ہونا چاہتے ہیں، نئے لوگ ہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا، جن کو لکھنا نہیں آتا، جن کو تختی پڑھنا نہیں آتا، تو کیا کریں؟ اگر وہ غلاف دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہاں یہ نمایاں ایک شخصیت ہے، تو یہ خبر اللہ والے کی خبر ہے کہ جن کے راستے پہ ہم کو چلنا ہے، جن کے پاس آ کر ہم کو ایصال ثواب کی خصوصیت کرنی ہے، اور جن کی حیات کو سیکھ کر ہمارے زندگی میں روشنی لانی ہے، جن کے تعلیمات کو سیکھ کر ہمیں صحیح راستے پہ لانا ہے، یہ اللہ کے وہ ولی ہیں کہ جن کے راستے پر چلنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، تاکہ اس لیے ان کو ایک نمایاں شخصیت معلوم ہو کہ قبرستان کے اندر معلوم ہو کہ یہ اللہ کے ولی زیارت ہو، جی جی ان کے اوپر جو ہے غلاف چڑھایا جاتا ہے۔ جی جی اس کے آگے اگر اور بھی دیکھنا جائے کہ جو بھی ہمارے اعمال ہیں جی اس میں کوئی شریعت کے کسی قانون کی مخالفت نہیں ہے، کوئی حرام کام کا ارتکاب نہیں ہے، یعنی جس اعمال سے روکا گیا ہے، جس کا حکم دیا گیا ہے کہ یہ منع ہے، تو ایسے کوئی منع کام کو اس کے اندر اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ غلاف کا لگانا بھی کوئی حرام نہیں ہے، سندل کا جی لگانا بھی کوئی حرام نہیں ہے، اور اس کی حرمت پہ کوئی دلیل نہیں ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جب تک کوئی حرمت پہ دلیل نہ ہو وہ عمل جائز رہتا ہے، اس کے جواز کا ہمیں بالکل یقین رہتا ہے۔ مولانا، ماشاء اللہ، حدیث کے قلبت دلالہ اور پھر جو ہے سنت حسن کی بہت ماشاء اللہ تحقیقی اور جو ہے وضاحتی آپ نے تشریف فرمائی، اور اس سلسلے میں ہمارے ناظرین کو رہنمائی بھی حاصل ہوئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ناظرین کے حدیث کی جو وضاحت ہوئی قلبت دلالہ، اس میں بہت سارے اس میں معانی آ گئے، مفاہیم کی توضیح ہو گئی، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین بدعت کی مطلب قسمیں بھی معلوم ہوئی اور بدعت کی تعریف معلوم ہوئی، بدعت کا صحیح مفہوم معلوم ہوا۔ میں مولانا سے آخری میں گزارش کرتا ہوں، آخری سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے ہیں، ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں اس میسج، اس پلیٹ فارم کے ذریعے؟ مولانا آخری بات ہے ہماری، آپ بتائیے کہ ہمارے ناظرین کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یقیناً جیسے ہمارا جو مقصد ہے جمع ہونے کا جی ہدایت ہے،
گمراہی سے جی بچنا ہی ہمارا مقصد ہے. اور یہاں جی اس حدیث پاک کو جو لوگ مس انٹرپریٹ کرتے ہیں ان کو جی چاہیے جی کہ وہ مطالعہ کریں، تھوڑا سا پڑھیں اور یہ بات کو سمجھیں کہ دین آسان ہے. اور حدیث جی پاک میں آتا ہے، حضور پاک نے فرمایا کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوتی. اور ہم دیکھتے ماشاء ہیں کہ اللہ. امت کا بڑا حصہ سواد اعظم جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کا حصہ ہے، وہ اولیاء اللہ کو چاہنے والا حصہ ہے. تو اس لیے ہمیں یہ بات کو جاننا چاہیے کہ سواد اعظم کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتا. تو یہ جو اعمال یہ جو ہو رہے ہیں، یہ مباح ہے، یہ مستحب اعمال ہیں، اور ان کی بنیادیں ہم کو کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث میں ملتی ہے. اور آخر میں یہ بات عرض کر دوں کہ کل بدعت ضلالہ ہو، یا پھر من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، یہ دونوں احادیث کریمہ کو اگر کسی کو سمجھنا ہے تو آپ فتح الباری پڑھیے، آپ عمدۃ القاری پڑھیے، آپ شارحین حدیث کو پڑھیے، امام غزالی کو پڑھیے، احیاء العلوم کو پڑھیے. وہ لوگوں نے سمجھایا ہے کہ اس کی حقیقت معنی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. اور جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہر نیا کام کو جو کچھ ہم کو دکھ رہا ہے جی جو ہمارے مطلب میں ہے وہ بدعت ہے، ایسے نہیں ہے. صحابہ کرام نے ہم کو سمجھایا ہے کہ بدعت سے مراد کیا ہے، وہ کام جو قرآن کو توڑ رہا ہے، وہ کام جو حدیث کو توڑ رہا ہے. جیسے کہ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹے نبی بنے تو وہ بدعتی کہلائے. جیسے لوگوں نے منکرین زکوٰۃ بنے، وہ بدعتی کہلائے. جیسے لوگوں نے دیکھا کہ خوارج کا ایک فرقہ نکلا جنہوں نے جو صحابہ اکرام کے خلفۂ راشدین کی مخالفت کرے، وہ بدعتی کہلائے. اگر ہم لفظ بدعت پر ہی بات کریں گے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کو جمع کیا، یہ بھی نیا کام تھا. حضرت عمر فاروق نے نماز تراویح کی نماز کا اہتمام کیا، یہ بھی نیا کام تھا. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں جمعے کی 2 اذانیں ہوئی، یہ بھی نیا کام تھا. اعراب بھی قرآن پر لگائے گئے، یہ بھی نیا کام تھا. قرآن کی تفسیر، قرآن کا ترجمہ. اور ہم دیکھتے ہیں آج تشریحات بھی ہو رہی ہیں، مدارس بھی بن رہے ہیں، مراکز بھی بن رہے ہیں، اسلامی نصاب بھی قائم ہو رہا ہے. یہ تمام کام نئے ہیں جو حضور پاک کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن آج ان کی ضرورت ہے. بغیر ان کے ہم دین سیکھ نہیں پاتے ہیں. بغیر مدرسے کو جائے کہ بچہ دین نہیں سیکھ سکتا، بغیر ترجمہ تفسیر پڑھے کہ قرآن نہیں سمجھ سکتے. تو یہ تمام چیزیں اگرچہ کہ لغتی اعتبار سے بدعت ہے لیکن یہ اچھی ہے، لوگوں کی ضرورت ہے. بغیر ان کے لوگوں کو دین آج حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور ان کو سمجھنا چاہیے اگر ہر بدعت گمراہی کہیں گے تو یہ عمل، یہ جو فتویٰ ہے یہ صحابہ اکرام تک چلا جائے گا. یہ فکر ان کی صحیح نہیں ہے. ہر بدعت جی. گمراہی نہیں ہے، بری بدعت گمراہی ہے، اس کو سمجھنا چاہیے. مولانا، صدر اسلام میں کن اعمال کو بدعت سیاح میں شمار کرتے تھے؟ صدر اسلام میں کن اعمال کو بدعت سیاح میں شمار کرتے تھے؟ جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ صحیح بخاری کے اندر بھی لکھایا گیا ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ان کے اندر باضابطہ جمع کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے جو بدعتی کہا گیا ہے تو وہ ذوالخویسرہ تمیمی کو کہا گیا. ابن تیمیہ جی نے اپنے مجموع الفتاویٰ کے اندر بھی اس کو لکھا ہے. جی مجموعہ فتاویٰ کے اندر ابن تیمیہ بھی لکھتے ہیں کہ سب سے پہلا بدعتی کوئی تھا تو حضور پاک کے زمانے میں نکلا اور ذوالخویسرہ تمیمی تھا. اور سب سے پہلی بدعت جو ہوئی وہ حضور پاک کی گستاخی کرنا، حضور پاک کی نافرمانی کرنا. نعوذ یہ باللہ. بدعت نعوذ ہوئی. باللہ. اس پر صحابہ کرام برہم ہو گئے تھے. ہم جانتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے اپنی تلوار نکال لی تھی لیکن حضور پاک نے روک دیا. اس کے بعد جو بدعت آئی ہے تو منکرین نبوت کی بدعت آئی ہے، منکرین زکوٰۃ کی بدعت آئی ہے. جو اس کے بعد پھر حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں داعیان نبوت، نبی بننے کے جو دعویٰ کیے، ان کی بدعت آئی ہے. اس کے بعد ہم جی دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے زمانے میں بلوائیوں کا جمع ہو جانا، یہ بھی غلط کام تھا. حضرت مولا علی کے زمانے میں خوارج کا اعلان کر دینا، اس کو بدعت میں شمار کیا گیا. اس کے بعد پھر علماء اکرام نے لکھا ہے کہ معتزلہ یہ بدعتی لوگ ہیں، جبریہ یہ بدعتی لوگ ہیں، خدریہ یہ بدعتی لوگ ہیں، روافظ کو بھی لوگوں نے بدعتی کہا ہے. کیوں؟ ان کے عقائد ٹکرا رہے تھے. عقائد کتاب اللہ اور سنت رسول سے ٹکرا رہے تھے، اسی لیے بلکہ نصیب بدعتی بلکہ گمراہ ہیں. اور گمراہ بلکہ بعض فقہ تو یہ ہے کہ اسلام سے بھی خارج ان کو کر دیے گئے، جیسے خدریہ ہے، ان کے بارے میں تو علماء کا اتفاق ہے وہ کہ اسلام سے خارج ہیں. جی یہی مفہوم ہے. بدعت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ جو گمراہی کی طرف جائے، جو گناہ کی طرف جی جائے، نیکی کی جی. طرف جائے، اس کو بدعت کبھی بھی نہیں کہا، کسی محدث نے بھی نہیں کہا. اور کہا بھی ماشاء ہے، یہ واضح کر دیا کہ یہ بدعت حسنہ ہے یا اس کو بدعت لغوی کہیں گے، ورنہ یہ دین سے خارج نہیں ہے بلکہ دین کے جی اصول کی یہ فرع ہے. دین کے اصول کے مطابق چلنے والی ہی چیزیں ہیں، دین کے اصول کو توڑنے والی چیزیں نہیں ہیں. تو صحابہ جی. اکرام نے بھی، ائمہ اکرام نے یہی بتایا ہے کہ جو دین کے اصول کو توڑتا ہے وہ بدعتی ہے، جو دین کے جی. اصول کے موافق چلے تو پھر وہ بدعتی نہیں ہوگا.
ماشاء اللہ مولانا، بہت ہی نفیس تحقیق اور توضیح فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کے جو ہے درجات میں اضافہ فرمائے. بہت اچھی توضیح فرمائی اور یہ وضاحت کر دی کہ ہر بدعت سے ضلالہ نہیں ہے بلکہ بدعت کے بھی اقسام ہے. میں گزارش کرتا ہوں آخر میں کہ آپ جو ہے آخر میں ہمارے ناظرین بتائیے کہ بدعت کے اقسام کل کتنے ہیں؟ بدعت کی جیسے دو ابھی فرمائے. جی جی، جی فرمائیے. بدعت کی جو ہے لغت کے اعتبار سے دو قسمیں ہوتی ہیں، بدعت جی لغوی، بدعت اصطلاحی. اگر جی اس کو شریعت کے لحاظ سے لے کر آئے تو بدعت کی دو بنیادی قسمیں بنائی گئی ہے، بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، جس کو جی علامہ بدر الدین عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں واضح طور پر لکھا، امام غزالی نے لکھا فتح الباری میں، علامہ ابن حجر اسقلانی نے لکھا. اس کے بعد پھر بدعت حسنہ کی تین قسمیں بیان کی گئی ہے، بدعت واجبہ، بدعت مستحبہ، بدعت مباحہ. کہ یہ تین قسمیں جی ہیں. ایک بدعت وہ جو واجب ہو گئی ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ قرآن کا ترجمہ، قرآن کی تشریح، قرآن کا اعراب، قرآن کی تفہیم، یہ آج دوسری زبانوں میں جو ہو رہی ہے یہ بدعت واجبہ ہو گئی ہے دین کو پہنچانے کے لیے. اسی طرح ماشاء اللہ مدارس کا قیام کرنا یہ بدعت واجبہ ہے. پھر اس کے بعد بدعت مباحہ وہ ہے، مستحبہ وہ ہے جو پسندیدہ بدعت ہے. جیسے مساجد کو اچھا عالیشان بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ اس کے جی اندر آرام سے پڑھ سکے، مساجد کو مضبوط بنایا جا رہا ہے تاکہ لوگ وہاں پر آ کر کثیر لوگوں نماز پڑھ سکے. تو یہ بدعت مستحبہ ہے، یہ بہتر ہے. مدارس کا قیام، ویسے ہی بڑے بڑے مدرسے بنانا، یہ بھی بدعت مستحبہ ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے بدعت مباحہ، جو مباح ہے، ایسے کام کہ جس کے کرنے میں ثواب نہیں ہے، اس کے چھوڑنے میں عذاب نہیں ہے، تو اس کو بدعت مباحہ کہا گیا ہے. ویسے کئی جیسے موٹر سائیکل کا استعمال کرنے سے لے کر ہیڈ فونز کا استعمال کرنا، یہ سب بدعت ہیں. حضور کے زمانے میں نہیں تھی لیکن یہ مباح بدعت ہے، اس پر کوئی حکم ثواب یا عذاب کا نہیں ہوگا. اس کے بعد بدعت سیئہ کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں، ایک بدعت محرمہ، یعنی پھر بدعت حرام جسے کہا گیا کہ جو حرام تک لے کے چلی جاتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی کے اعتقاد میں بدعت ہے، خرابی ہے، نیا اعتقاد ایسا پیدا کر دیا تو دین اسلام سے بالکل مخالف ہے، جیسے معتزلت ہے، جبریت ہے، جی خدریت ہے. تو یہ بدعت تھی، نئے تھے لیکن یہ حرام کے قریب تھے، بالکل حرام تھے، جو بالکل گمراہ تھے. تو ان کو جو ہے اس کو بدعت محرمہ کہا گیا ہے. اس کے بعد بدعت مکروہہ کہا گیا کہ ایسے کام جو نئے ہیں اور مناسب نہیں ہے، جو شریعت اسلام کے اندر کراہت کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو اس کو بھی جو ہے مکروہہ کہا گیا. جیسے بتایا جا رہا ہے کہ آج جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ کہے ہیں کہ مساجد کو ایسے بنا دیا جا رہا ہے یا عمارت کو ایسے بنا دیا جا رہا ہے، اپنے گھروں کو اتنا بڑا بڑا بنا رہے ہیں کہ جس کی ضرورت نہیں ہے، جہاں پر اسراف نظر آتا ہے، جہاں پر ہم کو ایسے نظر آتا ہے کہ یہ ان کا پیسہ خراب ہو رہا ہے. تو یہ نیا کام ہے اور بدعت مقبوحہ ہے کہ خراب ہے، ناپسند ہے، مکروہہ ہے. تو یہ مولانا علماء نے ہاں، مولانا اس سلسلے کا آخری سوال ہے کہ ہمارے بزرگان دین یہ دیکھتے ہیں کہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے اور دوسرے جو ہے بڑے بڑے بزرگ ہیں کہ ان کے قبور پر گنبد کی باضابطہ تعمیر کی جاتی ہے اور بعض قبور کو ہم مضبوط بناتے ہیں اور بعض قبور کا ہم جو ہے باضابطہ جو ہے استعمال کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں بھی بہت ساری جو ہے غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں کہ قبور کو مضبوط نہ بنایا جائے، گچ نہ لگایا جائے، اونچی نہ بنائی جائے. تو اس سلسلے میں ہمارے جو بزرگان دین کے جو قبے بنائے گئے ہیں، گنبدیں بنائے گئے ہیں، تو اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یقیناً جیسے آپ نے فرمایا ہے صاحب کہ اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر انور کو دیکھتے ہیں جو ہمارے لیے جی دلیل آخر ہے، اس سے بڑی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. جی وہ بھی چھت کے تلے بنائی گئی ہے، حضور پاک کے اچھا حجرے میں بنائی گئی ہے. اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا جو حجرہ تھا وہیں پر حضور پاک کی خبر انور بنائی گئی اور وہ چھت جو تھا وہ چھت قائم رکھا گیا. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قبور پر چھت قائم رکھا جا سکتا ہے، چھت بنایا جا سکتا ہے. اب اس کے اس بعد میں وہ کہتے ہیں کہ یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کا نہیں، یہ یہاں مترجم کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نہ کہ ہر ایک کے لیے. اس یہاں سلسلے میں آپ کیا فرمائیں؟ یہاں پر وہی جی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی ممانعت نہیں ہے اور جی خصوصیت کی جی کوئی دلیل ہم کو نہیں ملتی قرآن و حدیث میں کہ یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، ایسے بیان نہیں کیا گیا. جبکہ حضور جی پاک اچھا یہاں پر دیکھیں گے اگر خصوصیت ہے تو حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی چھت کے تلے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی اسی چھت کے تلے ہیں. اگر خصوصیت حضور پاک کی ہوتی تو یہ دو صحابین وہاں پر حاضر تشریف فرما نہیں ہوتے، لیکن ان کا وہاں پر چھت کے تلے ہونا یہ بات کو بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام کے قبور کے اوپر بھی چھت بن سکتی ہے. تو اس سے دلیل ہے، دلیل ہے.
کی دلیل بن جی سکتی ہے کہ چھت بنایا جا سکتا ہے اور چھت تلے خبر بنائی جا سکتی ہے. ایک بات یہ ہو گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضرت اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ سے روایت منقول ہے کہ حضرت آپ کے بھائی عبد الرحمن میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جب وہاں پر تدفین ہوئی بقیع شریف میں تو وہاں پر ایک ڈیرا لگایا گیا، آپ کی خبر پر ڈیرا لگایا گیا، آپ وہاں پر جا کر زیارت بھی فرمائی ہے. تو چھت یعنی ڈیرا لگانا اس کی وجہ کی اس کی ضرورت کیا پڑی؟ تاکہ لوگوں کو زائرین کو آنے کے لیے آسانی ہو، تاکہ لوگ وہاں پر زیارت کریں تو ان کے پیر زمین پر جلے نہ، تکلیف نہ ہو، زحمت نہ ہو، بارش ہو تو سکون سے کھڑے ہو سکے، سردی ہو تب بھی سکون سے کھڑے ہو سکے. اس لیے چھت کا قائم کرنا اس پہ کوئی قباحت نہیں ہے. دوسری بات یہ رہی کہ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبور کو تھوڑا پختہ بنانا یا اونچا بنانا، اس پر بھی لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے. اور پھر وہاں پر وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا کو حضور پاک نے فرمایا کہ جاؤ علی ہر خبر کو زمین سے برابر کر دو. تو یہاں پر ان کو یہ بات سمجھنا چاہیے کہ یہ جو برابر کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہ صحابہ اکرام کی خبریں نہیں تھی، یہ غیر مسلموں جی کی خبر تھی، یہودیوں کی خبریں تھی کہ جن کی قبور پر وہ لوگ مورتیاں لگاتے تھے، جن کی قبور پر مورتیاں لگا کر اس کی پوجا کی جاتی تھی، تو اس کو برابر یہ کرنے بقی میں یہ معاملہ بقی کا نہیں تھا. یہ باقی کا معاملہ نہیں تھا، بالکل نہیں تھا. اس کی مثال دیکھ کے بقی کو جس طرح سے مسمار کر دیا گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی، بی بی فاطمہ، بڑے بڑے جو ہے صحابہ کرام کی قبور کو جو مطلب جو ہے زیر زمین کر دیا گیا ہے کہ وہی دلیل لیتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے. جی حقیقت یہ تھی کہ وہ یہودیوں کی خبریں تھی جس پر جی مورتیاں لگایا کرتے تھے وہ لوگ، اس کو توڑنے کا حکم دیا گیا. بلکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ہم میں سب سے اونچا کودنے والا وہ ہوتا تھا جو حضرت عثمان بن حنیف کی خبر کے اوپر سے کودتا تھا. جب آپ جی چھوٹے جی جی تھے تو آپ فرماتے تھے کہ ہم بقی میں پھرتے تھے اور ہم جی جب چھلانگ لگاتے تھے تو حضرت عثمان بن حنیف کی خبر کے اوپر سے کودتے تو معلوم ہوتا کہ یہ سب سے اونچا کودنے والا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خبر اونچی تھی تبھی تو اس کے اوپر سے جی کودتے تھے. جی تو جی اور ہوا کہ اور خبر زمین پر صحابہ کے زمانے میں موجود تھے. یہ صحابہ بالکل کرام کے زمانے میں یہ اس طرح سے پختہ خبریں منائی جاتی تھی. پختہ خبریں، بلکہ حضور پاک نے سے دو روایتیں ملتی ہیں. ایک تو خبر کو پتھر لگا کر مضبوط کرو، یہ حدیث پاک میں ملتی ہے. دوسرا بتایا گیا کہ اونٹ کی کوہان کی طرح خبر بناؤ. اونٹ کی کوہان کی جی طرح جب خبر بنانے کا ہم کو حکم دیا گیا تو یہ زمین دوست نہیں ہے، یہ اونٹ کی کوہان اونچی ہوتی ہے، اوپر جی جی ہے. یہ حدیث پاک سے ہم یہ چیزیں مل رہی ہیں. البتہ جی لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ بھائی یہاں پر آپ پتھر کیوں لگاتے ہیں، سیمنٹ کیوں لگاتے ہیں، وہاں پر تو جی نہیں لگاتے ہیں. تو عرب کی مٹی کو دیکھنا پڑے گا. عرب کی جو مٹی ہے وہ سخت ہوتی ہے، عرب کی مٹی مرم ہوتی ہے، وہ آسانی سے نہیں گھل جاتی، آسانی سے نہیں دب جاتی، وہ مضبوط مٹی ہوتی ہے، سخت مٹی ہوتی ہے. برخلاف اس کے یہاں کی جو مٹی عجم کی مٹی ہے یہ نرم ہوتی ہے، یہ اندر دھس جاتی ہے، دب جاتی ہے، اس لیے اس کو پختہ کیا جاتا ہے. ہم کو یہ بات کو سمجھنا ہوگا کہ حکمت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اس کو بھی جی سمجھنے جی کی ضرورت ہے. جی خبر کی حفاظت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب حضور پاک نے خبر کی حفاظت کا حکم دیا ہے تو اس کے لیے اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، حالات کا خیال کرنا بھی ضروری ہے. اور قبرستان میں چپل کے ساتھ جانا بھی منع کیا ہے. بے قبرستان شک میں جوتے پہن جانا منع کیا گیا ہے تاکہ اس میں تکلیف ہوتی ہے مرحومین کو. اس بات کے لیے کہ احترام کرنا ضروری ہے. اور خبر کی جب آثار سب مٹ جائیں گے تو پھر احترام کہاں رہے گا؟ تو خبر کے آثار کو باقی رکھنے کے لیے کچھ تو پختگی ضروری ہے. یہ آپ کا مطلب ہے اپنی گفتگو کا کہ جیسے حدیث اس میں پاک میں حضور پاک نے فرمایا کہ خبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تم آنکھ پر بیٹھ جاؤ، کہ خبر دیکھیے پر بیٹھنا مناسب نہیں ہے. تو اگر خبر ہے معلوم ہی نہیں ہوگا تو پھر یہ وحی سے کیسے بچے گا؟ یہ وحی سے بالکل کیسے جی ممکن ہوگا؟ جی جی بالکل صحیح ہے. مولانا بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کی جو ہے قیمتی معلومات سے ہمارے ناظرین کو، سامعین کو بہت استفادہ کا موقع ملا. اور ماشاءاللہ کئی باتیں کی وضاحت بھی ہوئی اور بدعت حسنہ اور سیئہ کا فرق بھی معلوم ہوا، اور کون سی چیزیں حسنہ میں آتی اور کون سی چیزیں بدعت سیئہ زمرے میں آتی، یہ ناظرین کو جو ہے واضح اس کا پتہ چلا. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، اور پھر آپ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پھر کسی مذاکرے میں ملاقات ہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری طرف سے میں بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً مول صاحب کا اور تمام ٹیم کا جن نے مجھے بلایا ہے. اللہ جو ہے ماشاء ہم کوشش کو قبول فرمائے اور مول اللہ صاحب آمین. کی سر میں یہ کام کو آگے بڑھاتے رہیں، ہم سے یہ خدمات لیتے رہیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام